الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والقدرة والكبرياء خالق الأرض والسماء مالك الحب والنوى نور الأفئدة والعيون سرور القلب والمحزون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. مجھے احساس ہے کہ آپ کافی دیر سے تشریف فرمائیں، لیکن اس احساس کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہے کہ اللہ کے ذکر میں تشریف فرمائیں. یعنی ایک اور شب ہماری ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کے نام ہو رہی ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور ویسے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، لیکن ہم سب کا تو تعارف بھی یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے ہیں. الحمدللہ یہ ہمارا فخر ہے، اس لیے کوئی زبان خاموش نہ رہے، توجہ کے ساتھ اور مدینے کا تصور کر کے سرکار کی بارگاہ میں مل کے ذرا پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ تو میں چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے ذکر سے آغاز کرتے ہیں، چونکہ اصل جو ہر بندہ چاہتا ہے کہ جدوں میں دنیا تو جاواں تو میرے جنازے نال سیاسی گلاں نہ ہون، میرے جنازے نال پراپرٹی تے جائیداد دی گلاں نہ ہون، تے میرا جنازہ جا رہا ہوئے تے آواز آ رہی ہوئے پڑھو لا اللہ نے گھر چ بہ کے دل چ خواہش کرے، خواہش کرن دی کیا حرج ہے؟ خواہش کرے، آرزو کرے اور دعا منگے کہ مالک مرنا تے ہے، جدوں مرا تے مینوں اس اعزاز نال دنیا تو جانا نصیب کر، اور کملی والے دے قدماں چ جاواں تے اس اعزاز نال جاواں جس کلمے واسطے انہوں نے ساری زندگی اپنی وقف کی، اور اس امت دے واسطے اس کلمے نوں انہوں نے سینے چ لاؤن واسطے آپ نے دن رات محنت کی تھی. میں ایک کلمہ نے سن دو یا جاواں، وہ بندہ پڑھے اور اللہ نے بارگاہ کی آرزو کرے کہ مالک جدوں جاواں تے میری امانت ماں لٹا دے. پڑھو لا کنجوسی نہیں کرنی، اللہ نے ذکر کرنا ہے اور بلند آواز نہ پڑھو لا کمزور جہا بندہ دنیا کو جان لگا ہوئے، ساری زندگی رسول اللہ نال پیار کرن والا، ساری زندگی کملی والے دی نعتاں پڑھن والا، سنن والا، حضور دے درود و سلام پڑھن والا دنیا تو جا رہا ہے. صحابہ دا زمانہ نہیں پایا، آل بیت اطہار دا
زمانہ نہیں پایا کملی والے دے چہرے بددعا نو ویکھ نہ سکیا دنیا تو جان لگا ہے کئی لوگ انج دے بھی ہونن ساری زندگی گزر جاندی ہے پر رسول اللہ دی زیارت تو شرف جاب نہیں ہو سکتے پر اللہ نے انہاں دے واسطے بھی چانس رکھیا ہے قبر وچ جا کملی والے آن گے کیونکہ بندے ماڑے بھی ہونن میں سمجھدا محفل وچ میں اپنے آپ نو سارا تو ماڑا تے گناہگار سمجھنا تسی ماشاءاللہ اچھے ہو اللہ پاک سارے اچھے نے صدقے نال سارے نو اچھا کرے پر ایک بندہ وہ ہے جس نے صحابہ نہ زمانہ نہیں پایا کہ وہ حضور نو بیٹھ سکتا خواب وچ بھی زیارت نہیں ہو سکی اور کبھی بھی وہ حضور کو دیکھ نہیں سکا اب ساری زندگی پیار بھی کرتا رہا محبت بھی کرتا رہا دنیا سے بھی جا رہا ہے پر اس چہرے بددعا کو نہیں دیکھ سکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ موقع رکھا ہے کہ تو قبر میں جا سارے سنگی دوست یار تجھے چھوڑ کے آ جائیں گے آمنہ کے لال تیری قبر کو روشن کرنے کے لیے آ جائیں گے چراغ گولڑا کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں احوال انہی سے جا کہنا احوال انہی سے جا کہنا سنتا ہے خدا ان کا کہنا مکی مدنی کا کیا کہنا پڑھ لا الہ کہلا کیا خوبصورت بات کی ہے ایک شکل دکھائی جائے گی وہ بندہ جس کو لوگ معاشرے میں شاید رک کر سلام نہیں کرتے اور ہمارے سلام کرنے کے بھی معیار مقرر ہیں گاڑی والے کو سلام الگ کیا جاتا ہے جو امیر ہو سے سلام الگ کیا جاتا ہے جو غریب ہو سے سلام الگ کیا جاتا ہے پر یہ ہمارے معیار ہیں کملی والے یہ نہیں دیکھتے وہ دل دیکھتے ہیں مجھ سے محبت کتنی کرتا ہے مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے چراغ گولڑا فرماتے ہیں کہ شکل دکھائی جائے گی یہ قبر میں ہم سب کے ساتھ پیش آئے گا ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تقدیر بنائی جائے گی پڑھو لا معزز و محترم سامعین و حاضرین علماء ذوقار فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا انعام الحق زئی صاحب مدرس جامعہ انوار مدینہ ضیاء العلوم سماؤں گارڈن اسلام آباد بڑا خوبصورت پیغام دے رہے تھے اور ہونا بھی چاہیے بندہ حضور کی محفل میں آئے خالی دامن لے کر آئے جب یہاں سے اٹھنے لگے تو سرکار کی محبت کے پھول ظاہر میں بھی ہوں باطن میں بھی ہوں اور آپ سارے ماشاءاللہ وہ محبت والے ہیں اور جتنے آپ خود ماشاءاللہ خوبصورت ہیں اتنی خوبصورت آپ کے خطیب ہیں حضرت علامہ مولانا فاضل حسین چشتی صاحب اور جناب محترم جناب حضور محمد صاحب اور دیگر علماء اس علاقے کے تمام احباب بزرگ نوجوان اور بالخصوص محترم جناب حاجی یوسف صاحب ان کے برادران جن کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ مائی صاحبہ کی سال ثواب کی دعا ہے اور ہمارے عزیز محترم جناب اسامہ یوسف صاحب کہ جن کی دادی جان کا آج یہ سال ثواب ہے میں ان مائی صاحبہ کو بھی دل سے سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہوگی کہ جن کے اس سال کی محفل
اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے اور رسول اللہ کا ذکر کر کے ہو رہی ہے. یہ اعزاز اللہ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے. چونکہ وقت تھوڑا ہے، آپ کی توجہ میں اس طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، جب سے اللہ نے برگ و ثمر کو بنایا ہے، جب سے اللہ نے خشکی و تر کو بنایا ہے، جب سے یہ کائنات، یہ اس کا نقطہ آغاز ہوا ہے، ملائک بنائے گئے، انبیاء بنائے گئے، اور پھر ہم اس کو اگر آگے لے کر چلیں تو اللہ نے انبیاء کو اس کائنات میں مبعوث کیا اور انبیاء کو کتب دی، صحائف دیے، ان کو اپنی طرف سے تحائف دیے. پر ایک سوال ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے تب سے دو طرح کی ذہنیت چلتی آ رہی ہے. کچھ لوگ ماننے والے تھے اور کچھ انکار کرنے والے تھے. کچھ نے اللہ کی تخلیق کو مانا اور کچھ نے انکار کر دیا. کچھ نے اللہ کے انبیاء کو مانا اور کچھ نے انکار کر دیا. کچھ نے آسمانی کتابوں کو، صحائف کو مانا اور کچھ نے انکار کر دیا. حتیٰ کہ ساری کائنات کو دیکھا جائے اور پھر اس سے بڑھ کر بات کی جائے، کچھ نے رب کو مانا اور کچھ نے رب کا بھی انکار کر دیا. یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. لیکن غور کرنا میرے نبی کے غلاموں، یہ ہر دور کی بات ہے. ہر دور میں ماننے والے بھی رہے، نہ ماننے والے بھی رہے. اللہ کے ملائکہ کا انکار بھی کیا گیا، اللہ کے ملائکہ کا اقرار بھی کیا گیا، نبیوں کو مانا بھی گیا، نبیوں کا انکار بھی کیا گیا، آسمانی کتب کو مانا بھی گیا، آسمانی کتب کا انکار بھی کیا گیا، آسمانی صحائف کو مانا بھی گیا، ان کا انکار بھی کیا گیا. پر غور کرنا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک چیز ایسی ہے جو اٹل حقیقت ہے، وہ موت ہے. موت کے بارے میں آج تک نہ کسی سائنسدان نے انکار کیا ہے، نہ کسی فلسفی نے انکار کیا ہے، نہ کسی مذہب والے نے انکار کیا ہے، نہ کسی دین والے نے انکار کیا ہے، بلکہ ہر دور کے ہر انسان نے مانا ہے میں دنیا میں آیا ہوں، دنیا سے جانا بھی ہے. جب دنیا سے جانا ہے تو اسلام کی نظر میں دیکھتے ہیں، اللہ کے قرآن کی نظر میں دیکھتے ہیں یہ موت ہے کیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایک دفعہ گج کے کیوں سبحان اللہ، اور مپنل کیوں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنا تعارف کروا رہے ہیں. کہا میں رب وہ ہوں کہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا. اب یہ بات میں اس کے بعد عرض کروں گا کہ ان دونوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، کیوں پیدا کیا. لیکن اس سے پہلے علماء کی موجودگی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. الذی خلق الموت والحیات، قرآن کی ترتیب دیکھیں. موت کا ذکر پہلے ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا قرآن پڑھا محترم جناب حفیظ اللہ صاحب نے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی عوام میں برکت عطا فرمائے اور بڑا سکون دل کو ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر پہلے کیا اور زندگی کا ذکر بعد میں کیا. اور یہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے رب کائنات؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بندہ پیدا پہلے ہوتا ہے یا مرتا پہلے ہے؟ پہلے پیدا ہوتا ہے، زندگی ملتی ہے، زندگی کے بعد موت ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے زندگی کا ذکر ہوتا پھر موت کا ذکر ہوتا. پر یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے پہلے موت کا ذکر ہے پھر زندگی کا ذکر ہے. اللہ کریم اس کا معنی کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، تو قرآن کو سمجھنے سے، علماء مفسرین کو دیکھنے سے یہ بات سامنے آتی ہے. گویا جس زندگی کو ہم زندگی سمجھتے ہیں، صبح اٹھے، کام کیا، شام ہو جاتی ہے، آرام کیا، کھانا کھایا، شادیوں میں گئے، غمیوں میں گئے، اٹھے بیٹھے، یہ ہماری زندگی ہے.
مگر اس زندگی کی کوئی حقیقت اللہ کے ہاں نہیں ہے. اللہ کے ہاں جس زندگی کی ویلیو ہے وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. اور قرآن کہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. میں نے اس لیے زندگی کو پیدا کیا ہے, میں نے اس لیے موت کو پیدا کیا ہے تاکہ میں آزماؤں تم میں سے کون میرے معیار پہ اتر کر میرے پاس لوٹ کر آتا ہے اور کون دنیا میں جا کر مجھے بھول کر میرے مصطفیٰ کے کو بھول کر میرے پاس آتا ہے. کہا یہ دنیا جسے تم زندگی کہہ رہے ہو یہ میری نظر میں امتحان گاہ ہے, آزمائش ہے. یہ تو امتحان گاہ ہے, ایگزامینیشن ہال ہے. اور ایگزامینیشن ہال میں بندے کو پتہ ہوتا ہے میں نے لمبا ٹائم نہیں گزارنا, مجھے بستر لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسی کی ڈیمانڈ کی ضرورت نہیں ہے, ہیٹر کی ڈیمانڈ کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اسے پتہ ہے تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں پھر چلے جانا ہے, تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں پھر چلے جانا ہے. اگر ہم دیکھیں یہ دنیا مرصد کرتی کیا ہے, دیکھیں نا کسی شاعر نے کہا تھا کہ جینا تو پھر ایسے جیو. کہنے والا کہتا ہے جیو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے, جیو تو ایسے ہر شخص احترام کرے, منو تو ایسے کہ دشمن تمہیں سلام کرے. اگر یہ بات سمجھنی ہو تو اولیاء اللہ کے مزارات پہ جائیں, ان کی قبروں کو دیکھیں. آج وہ قبریں بھی زندہ ہیں, وہ قبریں بھی زندہ ہیں اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کو یاد کرنے کا ایسا حق ادا کیا ہے کہ اللہ کا قرآن ان پہ صادق آ کے رہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں رب تمہیں یاد کروں گا, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور انہوں نے ایسا ذکر کیا کہ آج ان کی قبریں بھی زندہ ہیں, روشن ہیں. سامنے جو کار میں عرض کر رہا تھا کہ موت نے آنا ہے, 1000 سال کوئی جی لے, 1,00,000 سال جی لے, آخر اس نے مرنا ہے. اگر ہم دیکھیں ہمارے باپ دادا کہاں ہیں, ان کے باپ دادا کہاں ہیں. ناراض نہیں ہونا, میں اپنے سے شروع کرتا ہوں. اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ دادا کی قبر کہاں ہے, ہو سکتا ہے بتا دیں. پھر پوچھے پڑ دادا کی کدھر ہے, کئی چہرے خاموش ہو جائیں گے. پھر پوچھے نکڑ دادا کی کدھر ہے, 4-5 پشتے پیچھے کوئی پوچھ لے تو ہمیں قبریں بھی نہیں پتا کہاں ہیں. یہی بات ہے نا, یہ دنیا ہے. وہ اپنے دور کے سلاطین تھے, اپنے دور کے بادشاہ تھے, اور جو بھی آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے میں ہوں تو میری فیملی چل رہی ہے, میں ہوں تو میرا نظام چل رہا ہے, میں ہوں تو میرے بچوں کی لک آفٹر ہو رہی ہے, میں ہوں تو اسکول کی فیسز بڑھی جا رہی ہیں, میں ہوں تو بجلی کے بل ادا ہو رہے ہیں, میں ہوں تو گیس کا بل ادا ہوتا ہے. پر اللہ یہ بات مانتا نہیں ہے. فرمایا تیرا ایک لمیٹڈ وقت ہے, کیوں ضائع کر رہا ہے؟ تو نے مختصر سا وقت گزار کے میرے بارگاہ میں آ جانا ہے. ہاں اگر تو زندگی دنیا کا گھر روشن کرنے کے بجائے قبر روشن کرنا چاہتا ہے تو کملی والے کا عاشق بن جا, مدینے والے کا سچا نوکر بن جا. ان کی نوکری نہیں آئے گا تو تیری قبر روشن کرنا مجھے رب کا کام ہے. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, ایک شمع دی گل ہے, یہ قبریں روشن کرے گی. خدا کی قسم سارے بیریا ٹاؤن, ملک ریاض کے بیریا ٹاؤن کی لائٹس, ان کا رخ قبر کی طرف کر دو, قبر روشن نہیں ہوگی. جتنا مرضی اوپر لائٹنگ کر لو اس سے روشنی نہیں ہوگی. ہاں اگر یہ دل عشق مصطفیٰ میں دھڑکتا ہوگا تو اللہ قبر کو بھی روشن فرما دے گا.
نے اب لگانا ہے جب میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں. انگلش میں اگر اسکول میں حاضری لگ رہی ہو تو کہتے ہیں پریزنٹ سر، مطلب ہے کہ میں آیا ہوں یہاں، حاضر ہوں. ٹھیک ہے جی. اپنی اردو زبان میں کہہ دو کہ میں حاضر جناب، میں حاضر ہوں. عربی میں اگر یہ کہنا ہو کہ میں حاضر ہوں، اس کا معنی لبیک. تو اب جب ہم کہتے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ، اس کا مطلب ہے حضور میری جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، میرا تن بھی آپ کے لیے، میرا من بھی آپ کے لیے. یہ من ہوتا ہے. اور پھر مدینے والے کی بارگاہ میں نوکر حاضر ہو تو باز ہی نہ نکلے، اب کہیں لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پیغام کیا ہے؟ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. مرنا تو ہے، مرنا تو ہے، پر آپ کو پتا ہے موت ایسی چیز ہے. ماں کتنا پیار کرتی ہے، وہ محبت کر سکتی ہے، پیار دے سکتی ہے، دوائی دے سکتی ہے، کھانا دے سکتی ہے، پر زندگی نہیں دے سکتی. والد یہ نہیں کہہ سکتا اللہ اس میرے بیٹے کو بچا، اس کی جگہ پہ میں مرنا چاہتا ہوں. نہیں. کئی جوان بچے ماں باپ کے ہاتھوں میں نہیں اٹھ گئے، کئی چھوٹے بچے اپنی فیملیوں کے ہاتھوں میں اٹھ گئے. تو موت ایسی چیز ایسے کوئی نہیں بچا سکتا. اگر دولت بچا سکتی ہوتی تو بڑے بڑے بادشاہ نہ مرتے. اگر عہدے موت سے بچا سکتے تو بڑے بڑے سلاطین آج قبروں کے اندر نہ ہوتے. اگر یہ اسلحہ موت سے بچا سکتا تو یہ بڑی بڑی آرمیز جن ملکوں کے پاس ہے ان کے سلاطین نہ مرتے. اگر حسن بچاتا تو دنیا کے خوبصورت نہ مرتے. اگر یہ چیزیں بچاتی، نوکر کیا کر پروٹوکول، یہ بڑے بڑے لوگ نہ مرتے. اگر علاج موت سے بچا سکتا تو ڈاکٹر نہ مرتے. ایک ڈاکٹر ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ہارٹ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، جنرل آصف صاحب. میرے بھائی کے اوپن ہارٹ سرجری تھی تو میں مغموم تھا. میں نے کہا سر خصوصی توجہ کیجئے گا، یہ میرا جوان بھائی ہے، ایک ہی ہے، مجھے محبت بھی ہے. تو پھر انہوں نے کہا، تب میں اور چھوٹا تھا، انہوں نے کہا بیٹا ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہوں، پر زندگی اللہ دیتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے. پھر ان کی آنکھوں میں آنسو میں نے دیکھے، رو کے کہتے ہیں میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، مجھے اپنے باپ سے بڑا پیار تھا اور میں گھر میں سمجھتا تھا باپ نہیں ہے، روشنی ساری لائٹ آن کر دو اندھیرا لگتا تھا. مجھے باپ سے پیار تھا اور میں تنہائی میں یہ باتیں کرتا تھا، اللہ اگر مجھ سے پہلے میرا باپ مر گیا تو میں زندہ مر جاؤں گا، اگر مجھ سے پہلے میرے والد کی سانسیں رک گئی تو میں جیتے جی مر جاؤں گا. انہوں نے کہا پتہ ہے وہ مرے کیسے؟ ہارٹ اٹیک سے. تو اگر یہ دل کی بیماری یہ زندگی کا ذریعہ ہوتی ہے، اس کا علاج، تو میں اپنے ابا کو کبھی مرنے نہ دیتا. میں تو ڈاکٹر ہوں اور سارا سینہ کھول کے رکھ دیتا ہوں، دل نکال کے باہر رکھ دیتا ہوں. سٹنٹ ہم ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈالتے ہیں. کئی دلوں کو ہم نے دھڑکا دیا، پر زندگی نہ ہو تو ہم کسی کو زندگی نہیں دے سکتے. کہ جب مرنا تو مرنا ہے، اور یہ چیزیں موت سے نہیں بچا سکتی. یہ ساری چیزیں، عہدہ، منصب، دولت، اولاد، یہ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ڈاکٹر بائرہ کے یہ نہیں کہتے ہیں سوری یہ ایکسپائر ہو گیا. ڈاکٹر مائر امریکہ کے ڈاکٹرز کے ہاتھ میں لوگ جانے دے دیتے ہیں اور یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم نہیں بچا سکے سوری. اس کا مطلب ہے بچانے والی ذات کوئی اور ہے. ایگری کرتے ہو تو ذرا محبت نہ کیوں سبحان اللہ. یہ جو آپ صرف سارے لا رہے ہیں نا، یہ انگلینڈ کا مزاج ہے. پنڈی گئے والے بول کے کہتے ہیں سبحان اللہ. کیونکہ ہم زندہ دل لوگ ہیں اور نبی کا ذکر سنتے اور سناتے ہیں کہ پتہ لگے حضور کا عاشق سن رہے ہیں مدینے والے کا ذکر.
تو خیر میں بات کر رہا تھا. غور کرنا لوگوں، مرنا تو ہے، ایک دن دنیا سے جانا ہے. یہ میرے رب قدیر نے لکھ دیا ہے، طے شدہ ہے، فیصلہ کن یہ بات ہے. ہر ایک نے مرنا ہے. موت نہ بزرگی دیکھتی ہے، موت نہ جوانی دیکھتی ہے، موت نہ حسن دیکھتی ہے، موت نہ عہدے دیکھتی ہے، موت نہ منصب دیکھتی ہے. جب جس نے مرنا ہے اللہ کریم کا حکم آ جاتا ہے، اسرائیل اس کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور واپس لوٹنے کا پروانہ سنا دیتے ہیں. لیکن ایک طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ ماشاءاللہ ذہین لوگ ہیں، زیرے کے، اور اس سوال کا آپ نے جواب دینا ہے اور پھر غور کرنا ہے کہ اگر حضور کا دست شفقت ہمارے ہاتھوں پہ نہ ہوتا تو ہم کدھر جاتے؟ اگر یہ تخصیص ہو جاتی کہ حضور صرف امیروں کے تو غریب کدھر جاتے؟ اگر یہ کہا جاتا کہ حضور صرف عرب والوں کے تو پاکستانی کدھر جاتے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا، فرمایا رحمت للعالمین. میں سارے جہان کے لیے میں نے محبوب بنایا ہے، ساری کائنات کے لیے محبوب بنایا ہے. اسی لیے تو کہنے والا کہتا ہے دعویٰ یار دیوانے دا، دعویٰ یار دیوانے دا، جوڑ دکھا سنو حسنین دینانے دا. حسنین دینانے دا، آواز آ جائے حسنین دینانے. اللہ کو سلامت رکھے. حسنین دینانے دا، حسنین دینا منڈے اتے لائیے. کوئی سمجھ دے ہو سردیاں چادر چمڑ والی چادر منڈے اتے لائیے، جے دلار اصل گیا اتے برگانا کوئی ہے. کوئی حضور جیسا نہیں ہے، نبیوں میں بھی نہیں ہے، رسولوں میں بھی نہیں ہے ہمارے نبی جیسا. پر یہ کلمہ شان کیا دیتا ہے؟ ہم لوگ بے وفائی کر جاتے ہیں، پر کملی والے کی طرف سے وفائی وفا ہے. ان کا کرم ہی کرم ہے، ان کی لجپالی لجپالی ہے. اس کی ایک جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. آج جا کے نیٹ کھولنا اور دیکھنا عیسائی مرنے کے بعد اپنے مردوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، سکھ کیا کرتے ہیں، ہندو کیا کرتے ہیں، یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں. اور پھر وہیں کلک کرنا کہ جب رسول اللہ کا نوکر دنیا سے جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. زندگی تو کی شوقی گزر جاتی ہے پر مرن کا پروٹوکول. اور میں آپ کو صرف وہ پروٹوکول سمجھانا چاہتا ہوں. پھر جو بندہ جس منصب پر ہے، جس عہدے پر ہے، جس سٹیٹس کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائے گا یہ عزتیں اس کی اپنی وجہ سے